صفحہ نمبر 301 سورہ الحج آیت نمبر 14۔ سورہ الحج آیت نمبر 14۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، وہ داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے ان سب نے، الصالحات، نیک، جناتی، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ من کانا، نہیں ہیں، یظن، وہ گمان کرتے، من کانا، جو ہیں، یظن، وہ گمان کرتے، الَّن ینصرہ اللہ، الَّن، کہ ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ، مدد کرے گا ان کی اللہ تعالیٰ، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ فلیمدد، پس چاہیے کہ لمبی کر لیں وہ، بسبب، رسی کو، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دیں، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھیں، حل، کیا، یذہبن، وہ دور کر دے گی یا لے جائے گی، کیدہ، اس کی چال کو، ما یغیظ، جو اس سے غصہ دلاتی ہے، اس کے غصہ دلانے کی وجہ سے جو وہ چالیں چلتا ہے، کیا وہ اس کو دور کر دے گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، آیاتن، آیات، نشانیاں، بینات، روشن، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو، ہادو، یہودی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والمجوس، اور مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان سب کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے شہید، گواہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ منافقین کا ذکر ہوا کہ وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح، کامیابی اور مل جاتی ہے تو وہ اسلام پہ خوش ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف لوٹتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ذہن میں اچھا گمان آتا ہے۔ اگر کسی طرف سے مسلمانوں کو کوئی تنگی، پریشانی، کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اسلام سے بزدل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا۔ تو اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ان مصیبتوں پر، جو تکالیف آئیں، سفر کرنے میں، کاروبار چھوڑنے میں، جہاد کرنے میں، بعض دفعہ جانیں بھی چلی گئی، مال کا بھی نقصان ہوا، تو فرمایا وہ لوگ جو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، یعنی یہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ان کو جنت میں کہاں پکا داخل کرے گا؟ فرمایا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ ثابت قدم رہ گئے، اللہ ان کو اپنی جو باغات ہیں، جنت ہے، اس میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا لیکن شرط بتا دی ہے کہ ایمان لائے اور عمل الصالحہ، عمل اچھے کیے، دونوں شرطیں لازمی ہیں ایمان کے لیے۔ جنت میں ایمان بھی لانا اور صالح عمل بھی کرنا۔ اگر ایمان لے آیا
عمل صالح نہیں کیے تو ایمان اس کا مکمل نہیں ہے. اور اگر صالح عمل کرتا رہا، نیک کام کرتا رہا، کوئی بھی دنیاوی کرتا ہے، ایمان نہیں لے کر آیا، اس کے وہ صالح عمل کسی کام کے نہیں آئیں گے. اس لیے یہ ایمان لانا، صالح عمل کرنا اور استقامت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. جیسا اگر ہم پڑھیں نا غزوہ حضرت سلیمان، ابو موسیٰ اشعری کے بارے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری نے اللہ کے نبی سے وہ کچھ اونٹ مانگے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، میں تجھے اونٹ نہیں دوں گا، نہیں اونٹ دوں گا، نہیں ہوگا آپ کے پاس اس وجہ سے. پھر کچھ دیر بعد اونٹ آ گئے. آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، جاؤ اسے جا کر یہ اونٹ دے دو. اور ابو موسیٰ اشعری واپس گئے، اس کے قبیلے نے بھیجا تھا کہ آپ اونٹ لے کر آئے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جا کر اپنے قبیلے والوں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے وہ اونٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور آپ کو بڑا رنج ہوا. یہ رنج یہ ہوا کہ یہ نہیں رنج ہوا تھا کہ اونٹ نہیں ملے، رنج یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار غالباً کیا کہ آپ نے مجھے اونٹ نہیں دی ہے. پھر آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، اونٹ دے دیے گئے. جب وہ اونٹ لے کر اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اپنے وہ ساتھی ہیں، اللہ کی قسم میں تم کو اونٹ نہیں لینے دوں گا جب تک تم مجھے اور اپنے ساتھی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں اونٹ نہیں دوں گا. وہ پھر اونٹ دے دیے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم کو جو بات کہی تھی میں نے اللہ کے نبی میں جھوٹ بولا ہے. دنیا تھوڑا سا مال ہے دنیا کا، لیکن کتنے محتاط ہیں کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے تم پر جو بات کہی ہے وہ میں نے وہ اللہ کے نبی کی طرف سے منسوب کی ہے، میں نے تم پہ جھوٹ بولا ہے. نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے ایسے ہی کہا تھا. یعنی یہ لوگ تھے ایمان والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اپنا محتاط رہنا، احتیاط برتنا. اگر ہم دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ نے جب وہ سفر پہ جانے لگے تھے، کون پیچھے؟ کعب بن مالک پیچھے رہ گیا تھا. بڑا بدری صحابی اور بڑا اس کا مقام تھا، بڑا نام تھا، لیکن پیچھے رہ گیا. اور جب اللہ کے نبی واپس آئے اس نے اللہ کے نبی شرمندہ بھی ہوا اور جا کر اللہ نبی سے سچ کہہ دیا، رسول مجھ سے کوتاہی ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا اس سے اب کوئی نہیں بولے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا. کسی نے کلام نہیں کیا. انہوں نے اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو، بیوی کو علیحدہ کر دیا. اور تنہائی میں 50 دن گزارے، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا. ادھر سے وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے غسان کا اس نے ایک اپنا ایلچی بھیج دیا کہ جا کر اسے کہو کہ ہماری طرف آ جاؤ. وہ آیا، وہ کہنے لگے ایک تو اوپر سے مصیبت تھی اور اوپر سے یہ مصیبت آ گئی، ازمائش آ گئی کہ وہ بلا رہا ہے بادشاہ غسان کا کہ ہماری طرف آ جاؤ. آپ نے وہ خط لے کر جلا دیا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو استقامت ہے، آمن ہوا من الصالحین، ایمان لائے اور ڈٹ گئے اس کے اوپر، عمل سارے کیے. ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان کے لیے بغات ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے وہ جو جنات، جو ان کے جو محل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں. کیا مقام ہوگا، کیا میں سے پہلے بتایا تھا میں نے ایک دفعہ کہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر ادھر جائیں شمالی علاقہ جا کی طرف، وہ جو ہوٹل ہوتے ہیں ساتھ سے دریا بہتا ہے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اگر وہی دریا اس کے نیچے سے بہے، اپنا مکان کے نیچے سے، کوٹھی کے نیچے سے، محل کے نیچے سے، اور بندے کو ڈر بھی کوئی نہ ہو، یہ بہا کر لے جائے گا، ڈر بھی کوئی نہ ہو، تو کیا وہ انسان کی زندگی ہوگی، کیا سکون ہوگا، کیا وہ ماحول ہوگا، کیا وہ اس نظارے ہوں گے اس وقت کے. اللہ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ اس کے محل کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی اس کے زبردستی کرنے والا نہیں ہے. جو اس کے دل میں آتا ہے، جو کہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. من کانا یظن، کچھ لوگ جو لوگ خیال کرتے ہیں اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں. یعنی یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. دیکھو یہ ہمارے غلام ہیں، ہم جو مرضی کرتے پھرتے ہیں. اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ کبھی بھی پھلے پھولے کے نہیں ہیں، اسلام کبھی غالب آ کر نہیں رہے گا، اور محمد کبھی ہم پر فاتح نہیں ہوں گے. وہ یہ گمان کرتے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اور چاہیے کہ یہ جو رسی ہے فَلْيَمْدُدْ مد لمبی کر لیں سب رسی کو، إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ، اس کو کاٹ دیں.
یہ ایک محاورہ بولا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے نا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک محاورے سے اردو میں محاورات بولتے ہیں کہ پواں الٹا یا پواں سیدھا ہویا، اسی یعنی یہ محاورہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں تتے توے تے کسی ہٹی لئی جا، یہ محاورے ہوتے ہیں، یہ لفظ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محاورہ بولا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو چاہیے کہ یہ رسی لیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں اور جا کر وہاں پر جا کر اس وحی کو جو سلسلہ ہے نا اس کو ختم کر دیں، جو اللہ کی وحی آتی ہے اس کو کاٹ کے رکھ دیں، پھر تو ہو سکتا ہے کریں ایسے کام اپنے غصے کی بنا کے اوپر۔ فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِالسَّبْعِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کو کاٹ دیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سرا جب انسان پڑھتے سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے پڑھے تھے تو آپ آ کر بیٹھ کے ان کے درمیان اور میں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسا تعلق بنایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، پھر رسی، فرمایا یہ جو رسی ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کو کاٹ دیں، لو فَلْيَنظُرْ، وہ چاہیے کہ دیکھیں هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، یہ جو غصے کی بنا کے اوپر، بغض کی بنا کے اوپر، حسد کی بنا کے اوپر جو یہ ظن کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کامیاب نہیں ہوگے، مسلمانوں کو کبھی فتح نہیں ملے گی، مسلمان ناکام ہو جائیں گے، فرمایا یہ جو دل کرتا کر لیں، اپنی آگ میں خود ہی جل مرے اپنی آگ میں۔ یہ اس کے ایک مطلب اور بتایا گیا ہے کہ قیدہ ما یغیظ، یہ وہ جو رسی ہے نا اس کو الی السماء، سما چھت کو بھی کہتے ہیں، یہ چھت میں رسی باندھ دیں اور اپنے گلے میں لٹ کر خودکشی کر لیں، یعنی یہ کچھ کر ہی نہ سکتے، جلتے ہیں اپنی آگ کے اندر۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، ہم نے دیکھا غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، پھر مسلمانوں نے ترقی کہاں تک کی۔ ایک وقت آیا، یہ ایک وقت تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، ایک وقت تھا، جنگ کے لیے اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، ایک وقت تھا، لیکن ایک وقت آیا، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا، دینے زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اسے کامیابیاں دی، ایسی اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ فرماتا اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا، روشن دلیل، روشن واضح آیات ہیں اس کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کوئی کسی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ہدایت دے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو سیدھی راہ دکھلا دے، اللہ سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے راہ مانگنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، من کان یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ جو کوئی یہ گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول وہ نہیں کرے گا، پھر دنیا نہ دنیا میں، والآخرہ، نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ، پس چاہیے وہ لمبا کر لے، بِسَبَبٍ، ایک رسی کو، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا لے گئی ہے، قیدہ، اس کی چالیں، ما یغیظ،
غصہ دلاتی ہے، جو ان کو غصہ دلاتی ہیں. جو اس کو تڑپا رہی ہیں نا، کیا اس کی چالیں چلی گئی ہیں. وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ اسی طرح اور اسی طرح انزلناہ انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آیات بینات آیات بینات روشن آیات کی شکل میں، روشن آیات کی شکل میں وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو وہ چاہتا ہے. جس کو وہ چاہتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.